السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ الرعد۔ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 96 ہے۔ اس سورت کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا یعنی ہجرت سے پہلے اور کچھ حصہ اس کا مدینے میں نازل ہوا۔ اس سورت کا نام سورہ رعد اس لیے ہے کیونکہ رعد ایک فرشتہ ہے، اس کا ذکر ہے، تو اس فرشتے کے ذکر کی وجہ سے سورت کا نام سورہ الرعد رکھ دیا گیا ہے۔ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو ایسے سورتوں کے نام آپ نے دیکھے ہوں گے نا، سورہ البقرہ، کیونکہ سورہ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر آیا ہے، تو اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران، حضرت عمران علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا تو اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہو گیا۔ تو ایسے سورتوں کے نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سورہ الرعد ہے تو رات کے بارے میں کوئی بات چیت ہوگی زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی ایک چیز پر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو، جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند بنایا، پورا ایک دنیا کا نظام آپ دیکھو کتنا زبردست اللہ نے بنایا ہوا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ زندگی بس ایسے ہی ملی ہے؟ تو اس میں توحید بھی بیان کی گئی ہے سورت کے اندر، ایمان کے بارے میں، کفر اور شرک کے بارے میں اللہ نے اپنی قدرت کو بھی بیان کیا ہے۔ تو آج اس سورت کو ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورت کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر اس چینل سے لگتا ہے کہ 100 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے مہینے میں، تو آپ 100 روپے آپ ڈونیٹ کر دیجئے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چینل سے آپ کو 500 روپے کا فائدہ ہوتا ہے، آپ خود سے پوچھیے اور جتنا آپ کا دل گواہی دے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، آپ تعاون کیجئے اس QR کوڈ پر۔ یہ جو اماؤنٹ آپ کا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ تعلیم کے سلسلے جو آف لائن چلتے ہیں، جیسے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، مسجد کا ایک پورا نظام ہے، بڑوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم، مستورات کے اجتماعات وغیرہ، اس میں یہ اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مہینے میں تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو 1 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، تو اسی لیے اس بار کوڈ پر جتنا ہو سکے آپ تعاون کیجئے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ الف لام میم را یہ کس میں سے آیا؟ حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات مطلب اس کا ترجمہ بھی اور اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے رازوں میں سے یہ ایک راز ہیں حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں، مکے کے جو لوگ ہیں یہ جھٹلا رہے ہیں اور قرآن کو نہیں مان رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یہ بالکل برحق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ دیکھیے، الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہو گیا۔ تل کا یہ آیات آیتیں ہیں، کتاب اللہ کی کتاب کی۔ والذی اور جو کچھ انزلہ نازل کیا جا رہا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، الحق اور بالکل برحق ہے، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر نہ آ سکے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے روا دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، دنیا کے اندر ایک 100 فٹ کی چھت بھی اگر آپ کو روکنی ہوتی ہے، کوئی چیز اوپر روکنی ہوتی ہے تو پلرز کی ضرورت پڑتی ہے، سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، نظر اٹھا کے دیکھو، میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں، آپ دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے،
جو بغیر ستون کے اللہ نے روکے رکھا ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو روکنے کے لیے پلرز کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اللہ نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کر دیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کو کیسے بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک پلر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اتنا بڑا آسمان کے ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور پورے برہمنڈ میں آپ دیکھو تو ہماری زمین کیسے ٹکی ہوئی ہے، دیکھیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے بغیر ستونوں کے کیسے آسمان کو بلند کر دیا۔ پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر اللہ کیسے مستوی ہوا ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہماری جو محدود عقل ہے وہ اللہ کے بیٹھنے کو نہیں سمجھ سکتی۔ جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، ہم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں سے بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ کیسے اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، اللہ ہی بہتر جانے، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ۔ ترجمہ تو پتہ ہے لیکن مطلب نہیں پتہ۔ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ آپ دیکھیں سورج ایک وقت پر نکلتا ہے، چاند ایک وقت پر آتا ہے، اور ان کی ایک مقررہ وقت ہے ان کا، یعنی یہ گھومتے رہتے ہیں۔ چاند کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تاریخ کو الگ ہوتا ہے، دوسری تاریخ کو الگ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کو کام پر لگا دیا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے روا دوا ہے۔ یعنی چاند جو ہے وہ ہر پہلی تاریخ میں نیا نکلتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے، اس کے چکر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے۔ سورج کو آپ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں اپنے کاموں پر لگی ہوئی ہیں ایک وقت تک کے لیے، یعنی ان کو اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اسی کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ سورج آپ دیکھو تو سردیوں میں الگ ٹائم پر نکلے گا اور گرمیوں میں الگ ٹائم پر نکلے گا۔ گرمیوں میں صبح ہو جاتی ہے 6 بجے، سردیوں میں صاحب 7:30 8 ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں سورج ڈوبتا ہے ہمارے یو پی میں تقریباً 7:15 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور سردیوں میں یہی عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے تو ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ایک کام کے لیے لگی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرما رہا ہے کہ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی کائنات جب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو سوچو ذرا کہ اس دنیا کے اندر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی۔ میں اگر پوچھوں یہ ٹیپ کیوں بنا ہے، تو آپ بولو بھائی اس کا مقصد ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی کائنات جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہے، سورج انسانوں کی خدمت کے لیے، چاند انسانوں کی خدمت کے لیے، ستارے انسانوں کی خدمت کے لیے، تو انسان یہ سوچے کہ اتنی بڑی کائنات انسانوں کے لیے جب بنی ہے تو کیا انسان کی زندگی بغیر مقصد کے ہو جائے گی؟ یعنی ایسے ہی ہمیں زندگی مل گئی ہے کہ بس کھاؤ پیو مزے کرو اور نکل جاؤ؟ نہیں، انسانوں کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے، مرنے کے بعد صحیح غلط کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ الذی، وہ اللہ ہے، رفع، جس نے بلند کیا، سماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جس کو تم دیکھتے ہو۔ یعنی آسمان نظر آتا ہے لیکن کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ ثم استوى، پھر مستوی ہو گیا اللہ، علی العرش، عرش پر، وسخر، اور اس نے لگا دیا کام پر، شمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کلّ، ہر ایک چیز، یجری، چل رہی ہے، لاجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یعنی جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنے ہی کام پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج آج نہ نکلا ہو، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، امرا، تمام کاموں کی، یفصل، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتی، اپنی نشانیوں کو۔ دیکھو اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر انسان انہی چیزوں میں غور کر لے کہ جس سورج کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ سورج نہ تو بہت قریب آتا میرے، نہ مجھ سے بہت دور چلا جاتا، اگر یہ بہت دور چلا جائے، نکلنا ہی بند ہو جائے، تو انسان کی دنیا کا نظام
درم برم ہو جائے، اور اگر یہ بہت قریب آ جائے تو انسان کا چلنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب سے ملاقات کا توقنون، یقین کر لو کہ جب اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے تو بے فائدہ تو نہیں بنائی ہوگی، کہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سورج کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ چاند کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ درخت، چرند پرند درند کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ موسم کا بدلنا ہمارے لیے، سردی کا گرمی کا آنا ہمارے لیے۔ تو پھر ہماری زندگی ہی بے فائدہ ہو، یہ کیا بات رہی بھائی؟ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہو، بہت کتابوں سے بھری ہوئی ہو، بہترین کلاسز بنے ہو، اور بنانے والا یہ کہے کہ میں نے تو اس کو ایسی بنا دیا ہے، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی بنایا ہے، بے وقوف کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی بلڈنگ بھی بنائی جاتی ہے تو کسی نہ کسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے تو ہمیں کیا بغیر کام کے لیے بنا دیا؟ وہ کام کیا؟ اللہ کی عبادت، صحیح غلط میں تمیز، کفر اور شرک سے بچنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس بات کا یقین رکھنا تاکہ کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اور بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ زمین تو گول ہے لیکن اللہ نے زمین کو فلیٹ بنایا ہمارے رہنے کے لیے۔ مان لو پہاڑ جیسی زمین ہوتی تو مکان بن ہی نہیں پاتے، یا ایسی گول ہوتی جیسے ایکچول میں زمین ہے تو چلنا ہی مشکل ہو جاتا، آدمی کیسے چلتا؟ مان لیجیے کوئی سڑک ایسی ہوتی ہے تو چل ہی نہیں پاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا زمین گول ہے یا چپٹی ہے، اور قرآن میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ ارے بھائی فلیٹ یعنی انسان کے رہنے کے اعتبار سے، دیکھو ہمارا مکان بنا تھا، زمین فلیٹ ہے، اگر ایسے زمین گول گول یوں ہو کر کے ہوتی تو اس پہ مکان ہی نہیں بن پاتا۔ اپنی پوری پوزیشن کے اعتبار سے زمین گول ہے، لیکن انسانوں کے رہنے کے اعتبار سے زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، یعنی ہم رہ سکتے ہیں اس میں۔ دیکھیے جیسے آپ دیکھیں سورج کو، اتنا سا سورج نظر آتا ہے دور سے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا سا سورج نظر آتا ہے، لیکن ایکچول میں سورج اتنا سا ہے نہیں، ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، اتنی سی گرمی دور سے نظر آتی ہے اس کی۔ تو اسی طرح سے دنیا کا ایک نقشہ تو وہ ہے کہ پوری دنیا، اور ایک وہ ہے انسانوں کے رہنے کے اعتبار سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں پہاڑ بنائے تاکہ زلزلے نہ آئیں۔ پہاڑوں کے وجہ سے زمین رک گئی، تھم گئی، اور نہریں بنائیں۔ آپ دیکھیے پانی کی ضرورت انسان کے لیے کیسی ہے کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس پانی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست نظام بنایا ہے کہ برف کے پہاڑ ہیں بڑے بڑے، وہ پگھلتے ہیں، پانی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے، نہریں بنائیں، دریا بنائے کہ پھر پوری کائنات میں پانی پہنچتا ہے۔ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ زمین کے اندر جذب بھی ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ تو پورا نظام اللہ کا، اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنائے، رواسیہ پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی ہر قسم کا، جَعَلَ فِيهَا، اس زمین کے اندر، زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو جوڑے بنائے۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی آدمی یہ سوچ نہیں سکتا تھا چلو انسانوں کے جوڑے ہیں، جانوروں کے جوڑے ہیں، کیا پھلوں کے بھی جوڑے ہوں گے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے انسانوں کے جوڑے ہوتے ہیں، جانوروں کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے پیڑ پودوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، میل فیمیل اس میں بھی ہوتا ہے۔ اور آج اس کی جو ہے نا اس کی پلانٹنگ بھی ہوتی ہے، میل فیمیل کو ملا کے نیا ٹائپ کا پودا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اس بات کو بیان کیا کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کے دو جوڑے بنائے، جَعَلَ فِيهَا، اس دنیا میں، زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو جوڑے بنائے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور وہ رات کو، اور وہ دن، يُغْشِي اللَّيْلَ، اور وہ دن کو، نہار، رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ دن کے بعد رات کون لے کے آتا ہے؟ اللہ لے کے آتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ،
حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ کوئی اگر غور و فکر کر لے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اتنی بڑی کائنات، اور آج کل کے سائنس کے زمانے میں جب سائنس اتنی ڈیپ جا کے چیزوں کو بیان کرتی ہے تو اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر کسی کریٹر کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں نا بنگ بینگ سے یہ کائنات وجود میں آ گئی، تو بھائی بنگ بینگ سے یعنی دھماکے سے تو چیزیں بکھر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں اگر کسی چیز کو پھوڑ دوں تو بکھر جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، لیکن یہ کیسا بگ بینگ تھا کہ اتنا بہترین سورج وجود میں آ گیا، چاند وجود میں آ گیا، اتنی خوبصورت کائنات وجود میں آ گئی، پیڑ پودے وجود میں آ گئے۔ سوچ کے دیکھیے آپ ذرا، پتہ ہی چلا یہ بگ بینگ خود سے نہیں ہوا، اگر خود سے ہوتا تو پھر تو کچھ اور ہی صورتحال ہوتی۔ اس کو کرنے والا کوئی کریٹر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے اِنَّ بے شک فِي ذَلِكَ ان تمام چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اور اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور زمین میں مختلف قطعیں ہیں، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکھرے تنے والے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھو آپ چاندی سے کچھ بھی بناؤ وہ چاندی ہی کے کلر میں رہے گی، آپ سونے سے کچھ بناؤ وہ سونے ہی کے کلر میں رہے گی، مٹی سے آپ کچھ بناؤ وہ مٹی ہی کی رہے گی۔ لیکن اس زمین کو اللہ نے کیسے بنایا کہ اسی زمین سے آم بھی اگتا ہے، اسی زمین سے کمرک بھی اگتی ہے، کھٹے ذائقے والی چیزیں بھی اگ رہی ہیں، میٹھے ذائقے والی بھی اگ رہی ہیں۔ ایک ہی زمین ہے جس پہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، ایک ہی زمین ایسی ہے جس پہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی زمین سے پیٹرول نکل رہا ہے، اسی زمین سے پانی نکل رہا ہے، اسی زمین سے سونا نکل رہا ہے، اسی زمین سے چاندی نکل رہی ہے، لوہا بھی اسی سے نکل رہا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ کوئلہ بھی اسی سے نکل رہا ہے، زمزم بھی اسی سے نکل رہا ہے۔ ایک جگہ پر کھودو تو زمزم ہے، دوسری جگہ پر کھودو تو پانی ہے، تیسری جگہ پہ کھودو تو پیٹرول ہے، اور پھر سمندر ہے۔ ایک ہی زمین پر کھارا پانی ہے، ایک ہی زمین پر ٹھیک پانی ہے۔ تھوڑی سی دوری پہ ہم پمپ لگواتے ہیں، نل لگواتے ہیں، کھارا پانی آ رہا ہے، دوسری جگہ پہ لگواتے ہیں تھوڑی سی دوری پر بس تو میٹھا پانی آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ نے پودے بنائے، کھجور کو ہی آپ لے لو، آم کو لے لو، کتنی قسمیں، کہ چوسا، کہ لنگڑا، کہ فلاں۔ کیلے میں آپ دیکھو کتنی کوالٹیز ہیں، سیب میں آپ دیکھو کہ کشمیری، کہ فلاں، دسیوں تو ایک ہی پھل ہے، کئی قسمیں، اور یہ کہاں سے زمین سے اگ رہی ہیں۔ تو اللہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قطعٌ، زمین میں ٹکڑے ہیں، مجاورات، برابر، بہت سارے ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں، وَجَنَّاتٌ، اور باغ ہیں، مِنْ أَعْنَابٍ، انگور کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتی ہے، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، صِنْوَانٌ، جو دوہرے ہیں، وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور کچھ ایسے ہیں جو اکھیرے ہیں، یعنی الگ الگ کوالٹیز کے ہیں، یسقا، جو سیراب کیے جاتے ہیں، بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن پھلوں کے ذائقوں میں فرق ہے۔ کھجور آپ دیکھ لو دسیوں طرح کی ہیں۔ وَنُفَضِّلُ، اور ہم فوقیت دیتے ہیں، بعضها، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض میں، فی الأکل، ذائقے میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین سے کون ہے جو الگ الگ ذائقے دار پھل نکال رہا ہے؟ اللہ ہے۔ ان فی ذلک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، یعنی جو عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ایک مالک ہے۔ دیکھیے اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، تمام اپنی قدرت کی باتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ہم جب مر جائیں گے سالوں بعد، یعنی ہمارا جسم مٹی کھا جائے گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ دوبارہ ہم پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں بڑی تعجب کی بات ہے، اور آپ کو اگر تعجب ہوتا ہے
ان کی ان باتوں پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ مٹی ہو جائیں گے، تو بڑی عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ جو اللہ جب کچھ نہیں تھا تب سب کچھ بنا سکتا ہے، یعنی جب سورج نہیں تھا تب اللہ نے سورج بنا دیا، یہ پوری کائنات جب تھی ہی نہیں جب اللہ نے بنا دی، خود انسان کا جب وجود نہیں تھا تو انسان کا وجود ہو گیا، تو جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے بنا دیا، اب تو کچھ ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تمہیں تعجب ہو، کس پر تعجب ہو؟ ان مشرکین مکہ اور کافروں کی بات پر، فَعْجَبٌ، تو یقیناً یہ تعجب کی بات ہے، قولہم، ان کا یہ کہنا، کیا اِذَا كُنَّا، کیا جب ہم تراباً مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا، تو کیا ہم لفی خلق جدید، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ان کو یہ تمام چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آگے دیکھیے، اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، ایک تو ہوتے ہیں مشرک جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب بس یہ جو زندگی ملی ہے بس یہی ہے، پھر تو مر کے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جو انکار کرتے ہیں بربہم، اپنے پروردگار کا، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اغلال، کے طوق پڑے ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، آخرت کے اعتبار سے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے کہ یہ تھے اللہ کا انکار کرنے والے عذاب کے طور پر، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے گلے میں طوق پڑے ہیں، جیسے غلام ہوتا ہے نا تو وہ کہیں اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، ایسے ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں کفر اور شرک کے، اللہ کا انکار کرنے کے، کہ یہ اللہ کی قدرت میں غور ہی نہیں کر پاتے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا، وہ جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے دیکھیے، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ سے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے، طرح طرح کے کہ اچھا ایسا کر کے دکھاؤ، اچھا ایسا کر کے دکھاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا کرتے تھے، جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پل پل میں روزانہ ایک نئی نئی ڈیمانڈ، تو یہ لوگ نئی نئی ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہتے تھے اچھا عذاب لے آؤ، جو عذاب تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو عذاب لا کے دکھا دو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ اور یہ لوگ خوشحالی سے پہلے آپ سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں تو یعنی وقت سے پہلے ہی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر کیسے رسوا کرنے والے عذاب آئے، یہ ان جگہوں کو ہی جا کے دیکھ لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ، بدحالی کی، یعنی عذاب کی، قبل الحسنہ کہاں چلا گیا، خوشحالی سے پہلے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، ڈھیل ملتی ہے، راحت اور لذت کی زندگی ملتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ، برے وقت کی، یعنی عذاب کی، قبل الحسنہ، خوشحالی کا وقت مکمل ہونے سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ، حالانکہ گزر گئی ہیں، مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے، کیا گزر گئی ہیں؟ بہت ساری قومیں، مسولات
جن پر رسوا کرنے والا عذاب آیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا پروردگار لذو مغفرتن مغفرت کرنے والا ہے للناسی لوگوں کی علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، یعنی اللہ تو بڑا رحیم ہے کہ مہلت دیتا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا ڈھیٹ پنا یہ دکھا رہے ہیں تو ان کے مطالبے پر فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا پروردگار لشدید العقاب اس کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اللہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، وہیں اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ آتا بھی بڑا سخت ہے۔ آگے دیکھیے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر بات یہ ہے کہ آپ تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو مطالبے مشرکین مکہ کرتے نا، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، ویسا کر کے دکھاؤ، اچھا یہ والی آیت نازل کر کے دکھاؤ، تو ایک تو یہ کہ ایک وقت مقرر ہے جس عذاب کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ تو ڈرانے والے یعنی آپ پیغمبر ہیں، جو معجزے آپ ان کو دکھاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، تو ان کا ہر مطالبہ پورا ہو جائے، جو یہ معجزہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر کے دکھاؤ، ویسا کر کے دکھاؤ، ایسا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا ایسا ہوگا، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ معجزہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ دیکھیے وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں یعنی مشرکین مکہ، لولا انزلا کیوں نہیں نازل کیا جاتا علیہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتم کوئی نشانی من ربی ان کے پروردگار کی طرف سے، تو آپ کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے انما بے شک انت آپ منذرون ڈرانے والے ہیں، ولکلی اور ہر ایک کے لیے قوم ہر ایک قوم کے لیے ہادن ایسا شخص ضرور ہوا ہے ہر ایک قوم کے لیے جو اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو آپ ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر مطالبہ پورا ہو، بہت سارے معجزات آپ دکھا چکے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا تو اور معجزے بھی دکھائے جائیں گے، ان کے مطالبے پورے کیے جائیں گے، لیکن ہر مطالبہ پورا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آج کے رکوع میں ہمارا تھا، سورہ رات کا ایک رکوع آج ہمارا مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔